السلام علیکم۔ سائنس کے امتحان کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ ارے بھائی فکر کی کوئی بات نہیں، آج ہم مل کر روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی والے باب کو کچھ اس طرح سمجھیں گے کہ سارے کانسیپٹس ایک دم کلیئر ہو جائیں گے اور نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ اب یہ سوال تھوڑا عجیب سا ہے نا؟ بھلا مکئی کے آٹے اور صابن میں کیا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ مگر اس کا جواب سائنس کے ایک بڑے ہی کمال کے جادو میں چھپا ہوا ہے، اور وہ جادو ہے عام سی چیزوں کو ایک کارآمد ٹیکنالوجی میں بدلنے کا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ تو یہ ہے ہماری کتاب کا وہ باب، لیکن ٹھہریں، ہم اسے لفظ بے لفظ نہیں پڑھنے والے، بلکہ ہم اس میں سے وہ ساری اہم باتیں نکالیں گے جو امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ تو بس اسمارٹ اسٹڈی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہر طرف پلاسٹک کے ڈھیر، سمندروں میں تیرتی بوتلیں، یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سائنس کے پاس اس کا ایک بہت ہی زبردست حل موجود ہے، اور وہ ہے بائیو پلاسٹک، یعنی پودوں سے بننے والا پلاسٹک۔ اور ہاں، یہ امتحان کا ایک بہت ہی پسندیدہ ٹاپک ہے۔ تو آخر یہ بائیو پلاسٹک ہے کیا؟ بہت ہی آسان لفظوں میں یہ وہ پلاسٹک ہے جو قدرتی چیزوں جیسے مکئی یا گنے سے بنتا ہے، اور اس کی سب سے خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ماحول میں خود ہی گل سڑ جاتا ہے، بالکل کسی پھل کے چھلکے کی طرح۔ یہ تعریف امتحان کے لیے بہت اہم ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ اچھا، تو یہ جادوئی پلاسٹک بنتا کن چیزوں سے ہے؟ صرف 3 چیزوں سے: مکئی کا نشاستہ، گلسرول اور پانی۔ اگر ان کی مقدار بھی یاد رہ جائے تو کیا ہی بات ہے، امتحان میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس پر ایک نظر ضرور ڈالیں۔ اور اسے بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں، بس یہ 6 آسان سے سٹیپس ہیں۔ پہلے مکس کریں، پھر حل کریں، گرم کریں، گاڑھا کریں، سانچے میں ڈالیں اور پھر سکھا لیں۔ چلیں اب ان سٹیپس کو تصویروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں کیسے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم، نشاستے اور گلائسرول کو ایک ساتھ ملا کر اسے پانی میں اچھی طرح گھول لیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شربت تیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہماری شروعات۔ اور اب آتا ہے سب سے اہم جادوئی مرحلہ۔ جب ہم اس مکسچر کو گرم کرتے ہیں نا، تو یہ گاڑھا ہو کر بالکل جیلی جیسا بن جاتا ہے۔ اس عمل کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں جیلیٹنائزیشن۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمارا مکسچر پلاسٹک بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور یہ رہا آخری مرحلہ، اس گاڑھے مکسچر کو کسی بھی شکل کے سانچے میں ڈال کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں، اور لیجئے، ماحول دوست بائیو پلاسٹک تیار ہے نا کمال کی چیز؟ چلیں جی، پلاسٹک کی کہانی تو مکمل ہوئی، اب ذرا صفائی کی طرف آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ صابن، ڈٹرجنٹ اور ٹوتھ پیسٹ آخر میل اور گندگی کو صاف کیسے کرتے ہیں؟ چلیں ان کے پیچھے چھپی کیمسٹری کو سمجھتے ہیں۔ صابن بمقابلہ ڈٹرجنٹ، یہ سوال اکثر امتحان میں آ جاتا ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ یاد رکھیں، صابن قدرتی تیل یا چربی سے بنتا ہے، جبکہ ڈٹرجنٹ کیمیکل سے، اور اسی وجہ سے ڈٹرجنٹ کھارے پانی یعنی ہارڈ واٹر میں بھی خوب جھاگ بناتا ہے، جبکہ صابن وہاں ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا۔ اب یہ ایک مشکل سا لفظ ہے، سیپونیفیکیشن، لیکن اس کا مطلب بہت ہی آسان ہے۔ یہ اصل میں صابن بنانے کے عمل کا سائنسی نام ہے۔ جب تیل اور الکلی کو ملا کر گرم کیا جاتا ہے تو جو کیمیائی عمل ہوتا ہے، بس اسے ہی سیپونیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی یہ صابن بنانے کا ایک فینسی نام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے لیب میں صابن بنانے کا سیٹ اپ۔ اگر امتحان میں یہ ڈائیگرام آ جائے تو بالکل نہیں گھبرانا، بس 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں: بیکر جس میں سب کچھ مکس ہو رہا ہے، بنسن برنر جو گرمی دے رہا ہے، اور سٹینڈ جس نے سب کچھ پکڑا ہوا ہے۔ تو صابن بنتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تیل اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو ملا کر گرم کیا جاتا ہے۔ جب صابن بن جائے تو آخر میں اس میں عام نمک ڈالا جاتا ہے، اور نمک کا کام یہاں بہت دلچسپ ہے۔ وہ صابن کو باقی محلول سے الگ کر کے اوپر لے آتا ہے، اور اس طرح ہمیں ٹھوس صابن مل جاتا ہے۔ اور اب ایک جلدی سے نظر ٹوتھ پیسٹ پر۔ اس میں بھی بیکنگ سوڈا، نمک اور کیلشیم کاربونیٹ جیسی عام چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کچن میں رکھی چیزیں بھی دانت چمکانے کے کام آ سکتی ہیں، ہے نا دلچسپ بات؟ چلیں جی، اب وقت آ گیا ہے ایک کوئک ریویو کا۔ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس کے سب سے اہم پوائنٹس کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے، تاکہ امتحان سے ٹھیک پہلے ایک زبردست سی ریویژن ہو جائے۔ تو یہ ہے فائنل چیک لسٹ۔ بائیو پلاسٹک کیا ہے؟ سپونیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ صابن اور ڈٹرجنٹ میں کیا فرق ہے؟ اور ان سب کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ اگر ان 4 سوالوں کے جواب آتے ہیں تو سمجھیں کہ یہ باب پوری طرح تیار ہے۔ تو دوستوں، اب آپ صرف ایک طالب علم نہیں بلکہ ایک چھوٹے سائنسدان بھی ہیں۔
اب آپ جانتے ہیں کہ عام چیزوں سے غیر معمولی چیزیں کیسے بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ علم صرف امتحان کے نمبروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو بہتر بنانے کی ایک طاقت ہے۔ تو سوچئے، اس علم سے آپ کیا نیا بنائیں گے؟